بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بی اے کی انگلش تھرڈ ایئر کی جو شارٹ سٹوریز بک ہے، شارٹ سٹوری کی سٹوری نمبر 2، ڈاکٹر ریپاچینیز ڈاٹر۔ اسٹوڈنٹس، جو ریپاچینی ہے اس کو بولنے میں لکھنے میں ہم ریپکسینی بھی بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا نام جو صحیح بولا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ ریپاچینی ہی بولا جاتا ہے، تو اس کو ہم ریپاچینی ہی بولیں گے، ڈاکٹر ریپاچینیز ڈاٹر۔ ٹاپک ہے ہمارے پاس سمری۔ سمری کو سمجھنے کے لیے اسٹوڈنٹس ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سٹوری کے اندر جو موجود کریکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ اس سٹوری کے اندر موجود پہلے خود ڈاکٹر ریپاچینی ہے، جو کہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جو اپنی جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اور اپنی میڈیسنز ہوتی ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے یوز نہیں کرتا بلکہ اس کو خطرے میں ڈالنے کے لیے یوز کرتا ہے۔ اور جو اس کی بیٹی ہوتی ہے بیٹرس، بیٹرس سیکنڈ کریکٹر ہے ہمارے پاس، بیٹرس ریپاچینیز ڈاٹر۔ تھرڈ ہمارے پاس کریکٹر ہے گیوانی۔ گیوانی جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ایٹ پاڈوا یونیورسٹی، یہ پاڈوا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا ہوتا ہے، یہ اٹلی میں موجود ہوتی ہے یونیورسٹی، وہاں یہ پڑھنے کے لیے آیا ہوتا ہے، یہ بیٹرس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اور فورتھ جو ہمارے پاس کریکٹر ہے وہ ہے پروفیسر بیگلیونی۔ پروفیسر بیگلیونی جو ہیں یہ کہیں نزدیک ریپاچینی کے کوارٹر کے نزدیک ہی کہیں رہتے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ گیوانی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر ریپاچینی سے کہ وہ اپنے غلط مقاصد کے لیے کہیں گیوانی کو بھی یوز نہ کر لیں۔ ہی از دا پرسن ہو ٹرائی ٹو سیو گیوانی فرام دا ڈاکٹر ریپاچینیز ایکسپیریمنٹس۔ یہ جو کریکٹرز ہیں ان کا شارٹ انٹرو میں نے آپ کو دے دیا۔ اب ہم اسٹوڈنٹ سمری سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمری جو ہے یہ اس کا میں آپ کو پہلے تھوڑا انٹرو دے دوں۔ یہ سٹوری جو ہے اسٹوڈنٹس یہ ایک فرضی قصہ ہے، اس کو ہم لوگ فینٹیسی سٹوری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے کردار اور واقعات کا جو ہے حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو رائٹر ہے، جو مصنف ہے، وہ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو علم کا مقصد جو ہے وہ انسان کی بھلائی ہونا چاہیے، بنیادی مقصد جو ہے وہ علم کا انسان کی بھلائی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے برائی کے لیے ہم اس کو یوز کریں یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے علم کو ہم یوز کریں، یہ اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس سٹوری کے اندر اسٹوڈنٹس ایک سائنسدان کے اوپر جو ہے تنقید کی گئی ہے، وہ ایسا سائنسدان ہے ڈاکٹر ریپاچینی جو ہے یہ ایک ایسا سائنسدان ہے جو اپنے میڈیسنز جو ہے ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ تحقیق کے جنون میں جو یہ خود کو اپنی جو انسانی دنیا اس سے بہت دور کر لیتا ہے، لا تعلق کر لیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسانی محبت کے لیے اور انسانیت کے لیے اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں، وہ اسے اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ انسانوں کے لیے محسن بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ جو اپنے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی میڈیسنز کا غلط یوز کرتا ہے، وہ ایسی میڈیسنز تیار کرتا ہے جو کہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، وہ ایسی میڈیسنز بناتا ہے، خود تیار کرتا ہے جو انسانی جسم کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، زہر بن سکتی ہیں، انسانی جسم کو زہر بنا سکتی ہیں۔ اور اس سب کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ اپنی بیٹی بیٹرس پر کرتا ہے۔ وہ ایسی میڈیسنز تیار کرتا ہے جو انسانی جسم کو دوسروں کے لیے زہر بنا دیتی ہیں، لیکن جو وہ خود ہر قسم کے زہر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اور اس قسم کے پودے تیار کرنے کے لیے جن سے وہ میڈیسن تیار کرے جو انسانی جسم کے لیے زہر ثابت ہوں، اس نے ایک باغیچہ تیار کیا ہوتا ہے، اپنے گھر کے ایک سائڈ پہ ایک باغیچہ تیار کیا ہوتا ہے، اور اس میں اس طرح کے پودے جو مصنوعی پودے بھی تیار کر رکھے ہوتے ہیں جن سے وہ میڈیسنز بناتا ہے۔ اس باغیچے کے اندر اس نے مختلف قسم کے پودے اور جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگا رکھی ہیں۔ ان سب پودوں کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ اپنی بیٹی بیٹرس پر کرتا ہے۔ بیٹرس جو ہوتی ہے اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہوتی ہے، اکلوتی اولاد ہوتی ہے، اور وہ بیٹرس کو روز وہاں بھیجتا ہے اس باغیچے کے اندر۔ بیٹرس بغیر ماسک کے اور بغیر کسی چیز کے، گلوز وغیرہ کے، ان پودوں کو چھوا کرتی ہے روز آ کر، اور خوشبو لیا کرتی ہے ان کی، تاکہ جو وہ زہر ہے اس کے اندر ٹرانسفر پراپر طریقے سے ہو جائے، اور وہ مکمل طور پر زہریلی بن چکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر ریپاچینی جو ہے خود اس باغ میں جاتے ہیں تو وہ ماسک لگائے بغیر یا گلوز پہنے بغیر نہیں جاتے، لیکن اپنی بیٹی کو ڈیلی وہاں پر بھیجتے ہیں بغیر ماسک کے اور بغیر گلوز کے، تاکہ وہ ان پودوں کو چھوئے ڈیلی اور ان کی خوشبو لے۔ گیوانی جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پاڈوا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ اٹلی میں موجود ہے۔ تو یہ جو گیوانی ہوتا ہے یہ کیسے کمرے میں اسٹے کرتا ہے، ایسا اس کا کوارٹر ملتا ہے جس کی کھڑکی جو ہے وہ پروفیسر ریپاچینی جو ہے، ڈاکٹر ریپاچینی، اس کے باغیچے کی طرف کھلتی ہے۔
تو وہ جب اس کھڑکی میں سے دیکھتا ہے وہ اس باغیچے کو، اس گارڈن کو جو ڈاکٹر ریپاچینی نے بنایا تھا، اس کو بہت نوٹ کرتا ہے، وہاں پر آبزرو بہت ساری چیزیں آبزرو کرتا ہے، اور بیٹرس جو ہے وہ روز آتی ہے، وہ خوبصورت لڑکی ہوتی ہے بہت، اور گیوانی جو ہے اس کو بہت پسند کرنے لگ جاتا ہے، وہ ڈیلی وہاں پر آتی ہے، ان پودوں کی خوشبو لیتی ہے اور ان پودوں کو چھوا کرتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے، وہ ڈیلی اس کھڑکی میں سے اس باغیچے کو دیکھتا ہے اور بیٹرس کو دیکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے آبزرو کرتا ہے وہاں پر، لیکن ابھی تک اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹرس جو ہے وہ ان زہریلے پودوں کے اندر رہتی ہے اور وہ خود بھی ایک زہر سے بھر چکی ہوتی ہے، اور اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے خطرہ ہوتی ہے، اس کے نزدیک جانا یا اس سے باتیں کرنا یہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اسے ابھی ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اسے وہ پسند کرتا ہے، اسے وہ باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ بیٹرس بھی اس کو دیکھتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ اسے پسند کرنے لگتی ہے، ایک دوسرے سے روز وہ ملنے لگتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ ایک دن گیوانی جو ہے وہ اسی کھڑکی میں کھڑے ہوئے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹرس کو، وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کیا چیز نہیں آبزرو کرتے ہیں کہ ایک کیڑا زمین پر چل رہا ہوتا ہے، بیٹرس ایک پھول کو توڑتی ہے، پھول کو توڑ کے اس کے اوپر ایک پانی کا ڈراپ ہوتا ہے، جب وہ ڈراپ نیچے گرتا ہے زمین پر تو وہ کیڑے کے اوپر گرتا ہے، جب کیڑے کے اوپر وہ ڈراپ آف واٹر گرتا ہے تو وہ کیڑا جو ہے فوری طور پر مر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اسے یہ بڑا دیکھنے میں عجیب لگتا ہے، لیکن وہ یہ ایک چیز جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد جو وہ دوسری چیز نوٹ کرتا ہے گیوانی، جو دوسری چیز آبزرو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹرس باغ میں جو ہے ان پودوں کی لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے سر کے اوپر کچھ جو ہے وہ کیڑے منڈلا رہے ہوتے ہیں، کچھ انسیکٹس جو ہوتے ہیں وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، بیٹرس جو ہے وہ اوپر منہ کر کے ان پر اپنا سانس چھوڑتی ہے، ایک پھونک مارتی ہے، اور وہ جو کیڑے ہوتے ہیں فوری طور پر مر جاتے ہیں، وہ تمام انسیکٹس فوراً ہی مر جاتے ہیں، یہ چیز گیوانی کو بہت زیادہ حیران اور پریشان کرتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیونکہ اس نے ایسی سیم تھنگ پہلے بھی آبزرو کی ہوتی ہے، یہ سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آبزرو کرتا ہے کہ اس طرح سے یہ کیڑے مر جاتے ہیں صرف ایک بیٹرس کے سانس سے۔ اب جو پروفیسر بیگلیونی ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ گیوانی کو ان تمام تجربات سے اور بیٹرس سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو زہر ہے یہ اس کے اندر بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر جانا چھوڑ دے، بیٹرس سے ملنا چھوڑ دے، کیونکہ جو پروفیسر بیگلیونی ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ریپاچینی ہے وہ ایک خود غرض انسان ہے، وہ اپنی بیٹی کی طرح، جیسے وہ اپنی بیٹی کو یوز کرتا ہے، اس کی ایک لوتی اولاد ہوتی ہے، اس کو یوز کرتا ہے اپنے ایکسپیریمنٹس میں، اسی طرح وہ جانتا ہے کہ جو ڈاکٹر ریپاچینی ہے وہ گیوانی کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس کو بھی زہریلا بنا سکتا ہے، اسی لیے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر نہ جایا کرے۔ ایک دفعہ ایک تھرڈ ٹائم جو ایسا ہوتا ہے کہ گیوانی جو ہوتا ہے وہ بیٹرس کو ایک پھولوں کا ایک گلدستہ دیتا ہے، اور وہ نوٹ کرتا ہے، وہ آبزرو کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ پھول جو ہوتے ہیں بیٹرس کے ہاتھ میں جاتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، تو یہ بھی تیسری چیز ہوتی ہے جو وہ آبزرو کرتا ہے اور اس کو حیران اور پریشان کرتی ہے کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، یہ سب کیا ماجرا ہے، لیکن جب پروفیسر بیگلیونی ہے وہ ساری حقیقت جو ہے گیوانی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ سب معاملہ ہے، اور جو ڈاکٹر ریپاچینی ہے وہ اپنی بیٹی کو اس طرح اپنی ایکسپیریمنٹس میں یوز کرتے ہیں، اور اس کو وہ بتاتے ہیں، وارن کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ریپاچینی جو ہے تمہیں بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اب کیا فائدہ، اب تک وہ جو زہر ہوتا ہے وہ پودوں کا زہر، وہ بیٹرس کا زہر وہ گیوانی کے اندر ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فرینڈشپ پہلے سے ہی ہوتی ہے بیٹرس کے ساتھ، تو وہ جو زہر ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھی جا چکا ہوتا ہے، گیوانی کے اندر بھی جا چکا ہوتا ہے، وہ جان جاتا ہے، ہی نوز دیٹ ہی از فیڈ اپ ود پوائزن، وہ جان جاتا ہے کہ میرے اندر بھی یہ زہر جو ہے وہ بھر چکا ہے، میں اس سے محفوظ نہیں رہا، لیکن جو پروفیسر بیگلیونی ہوتے ہیں جو کہ یہ بچانا چاہتے ہوتے ہیں، اس کو بچانا چاہتے ہوتے ہیں گیوانی کو اس زہر سے، تو اس کے لیے ایک میڈیسن تیار کرتے ہیں، وہ اسے یوز کرنے کے لیے کہتے ہیں، میڈیسن پینے کے لیے کہتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ میڈیسن پی لیتے ہو تو جو زہر تمہاری باڈی کے اندر ٹرانسفر ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کو وہ یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر یہ جو اینٹی ڈاٹ یہ میڈیسن ہے جو یہ اگر بیٹرس کو بھی پلا دیں تو اس کے اندر سے بھی زہر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ختم ہو، لیکن وہ زہر سے بھر چکی ہوتی ہے، کئی دنوں سے ان پودوں میں رہ رہی ہوتی ہے، کئی دنوں سے ان پودوں کی لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے، جو زہریلے پودے ہوتے ہیں اس کے اندر جو زہر کی حد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کو وہ پھر بھی وہ اس کو جو بیگلیونی ہوتے ہیں پروفیسر بیگلیونی وہ گیوانی کو جو ہے وہ میڈیسن دے دیتے ہیں، بیٹرس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا زہر بھی ختم ہو جائے یہ پینے سے،
تو گیوانی اب جانتا ہوتا ہے، وہ ساری حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ پروفیسر بیگلونی جو ہوتے ہیں وہ اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ میڈیسن جو ہے وہ پلا دیتے ہو بیٹرس کو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا زہر ہے وہ ختم ہو جائے، پھر تم اپنی فرینڈ شپ کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہو، پھر اس سے شادی کر سکتے ہو۔ اب گیوانی جو ہے وہ میڈیسن لے کے اس کے جاتا ہے، بیٹرس کے پاس جاتا ہے، پہلے تو اس کو بہت برا بھلا بولتا ہے، وہ اس سے غصہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے بھی اپنی طرح زہریلا بنا دیا، میرے اندر بھی زہر بھر دیا، لیکن وہ اسے محبت بھی کرتا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جذبات بھی رکھتا ہوتا ہے۔ اسے ڈانٹنے کے بعد بیٹرس جانتی ہوتی ہے کہ وہ جو اینٹی بایوٹک یا اینٹی ڈاٹ لے کر آتا ہے اس کے لیے وہ زہر ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی باڈی کے اندر جو زہر ہے وہ پوائزن ہے، وہ اتنی زیادہ فیڈ اپ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ بھر چکی ہے کہ اگر وہ اس کو ریموو کرنے کے لیے کوئی بھی اینٹی ڈاٹ لیتی ہے، کوئی بھی میڈیسن یوز کرتی ہے تو وہ اس کی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود جو بیٹرس ہے وہ میڈیسن جو اینٹی ڈاٹ ہوتی ہے وہ پی لیتی ہے، ریموو کرنے کے لیے جو زہر ریموو کرنے کے لیے میڈیسن ہوتی ہے وہ اس کو پی لیتی ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ پینے کے بعد میری ڈیتھ ہو جائے گی۔ وہ صرف اس لیے پیتی ہے جسٹ ٹو پروو دیٹ کہ وہ بھی گیوانی سے محبت کرتی ہے، گیوانی کو یقین دلانے کے لیے وہ میڈیسن کو پی لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ میڈیسن پیتی ہے تو فوراً سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوراً سے وہ زمین پر گرتی ہے اور مر جاتی ہے، لیکن وہ مرنے سے پہلے ایک جملہ بولتی ہے۔ وہ جملہ کیا بولتی ہے، وہ سنٹینس کیا بولتی ہے؟ وہ کہتی ہے I would rather have been loved not fear، کہ مجھ سے بہتر ہوتا کہ مجھ سے محبت کی جاتی، مجھ سے ڈرا نہ جاتا۔ وہ یہ ایک سنٹینس بولتی ہے مرنے سے پہلے اور فوراً میڈیسن پیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ لاسٹ سین جو اس سٹوری کا ہوتا ہے وہ بیٹرس جو ہوتی ہے وہ مر چکی ہوتی ہے، وہ زمین پر پڑی ہوتی ہے، جو گیوانی ہوتا ہے اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر ریپچینی ہوتے ہیں اس کے فادر جو ہوتے ہیں وہ اپنی کوریڈور سے وہاں پر آتے ہیں، اور پروفیسر بیگلونی جو ہوتے ہیں وہ کھڑکی سے کھڑے سارے مناظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تینوں کریکٹر چاروں کریکٹر جو ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ پروفیسر بیگلونی جو ہیں وہ ایک لاسٹ پہ ایک سنٹینس بولتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں، اس کے فادر کو، بیٹرس کے فادر کو، ڈاکٹر ریپچینی کو ایک سنٹینس بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر از اٹ دا ریزلٹ آف یور ایکسپیریمنٹ دیٹ یو ہیو ٹیکن اوے دا لائف آف یور اونلی ڈاٹر۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا تمہارے ایکسپیریمنٹس کا، ان تجربات کا یہ نتیجہ ہے کہ تم نے اپنی ایک ہی بیٹی جو تمہاری اکلوتی اولاد تھی اس کی بھی جان لے لی۔ یہاں پر جو سٹوری ہے اسٹوڈنٹ ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر ریپچینیز ڈاٹر۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے یہ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ جو علم کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے انسان کی بھلائی ہونا چاہیے، انسان کے لیے وہ خطرناک ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ علم جو آپ سیکھتے ہیں وہ انسان کے لیے خطرناک نہیں بنانا چاہیے، انسان کے لیے بھلائی ہونی چاہیے اس میں۔ یہی تھا اس کا تھیم، جو پوری سمری ہم نے پڑھی ڈاکٹر ریپچینیز ڈاٹر۔ اگر ایک انسان کے پاس کچھ غیر معمولی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اس کے پاس علم موجود ہوتا ہے تو اس کو انسان کی بھلائی کے لیے یوز کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے لیے خطرناک بنا دینا چاہیے، اور وہ ایک انسان کی شکل میں ایک درندہ نہیں بننا چاہیے، ان سے انسان کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے وہ محسن بننا چاہیے۔ یہی تھا اس پراپر اسٹوری کا، سمری کا جو تھیم تھا، جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، یہ ایک فینٹیسی اسٹوری ہے اور اس کو ہم لوگ حقیقی دنیا سے اس کے کردار اور واقعات جو ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جو اس طرح سائنسدان جو ہیں اپنے جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، جو اپنی میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا غلط یوز نہ کیا کریں، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا کریں، جو اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ان کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، ان کی بربادی کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو یہی تھا اس کا تھیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری تمام سمجھ میں آئی ہوگی، اس کی سمری سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹس ہم نیکسٹ سٹوری کی جو سمری ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔